گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام ہماری خوش فہمی لیے پھر ایک مرتبہ براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ لیے حاضر خدمت ہے۔ ماہ رمضان کی مبارک راتیں ہیں، جی ہاں، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے۔ آج 14 روزے کمپلیٹ ہوئے، 15ویں شب ہے۔ اللہ پاک ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہماری خوش فہمی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ کسی ایک ٹاپک پر، جی ہاں، کبھی عبادت پر، کبھی عادت پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں کس طرح بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس تعلق سے گفتگو کرتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ۔ جی ہاں، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کی نیت کے ساتھ آپ پروگرام میں شامل رہیے، انشاءاللہ تعالی بہت برکتیں حاصل ہوگی۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہماری خوش فہمی میں آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، یوں کہیے کہ یہ مجھ سمیت ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی ہاں، جتنے حضرات دیکھ رہے، جتنے ناظرین دیکھ رہے، اس ٹاپک سے سب کا سابقہ پڑتا ہے، اور وہ ہے گھریلو ذمہ داریاں۔ جی ہاں، گھریلو ذمہ داریوں سے سبق دوش ہونے کے حوالے سے خوش فہمی، کہ میرے اوپر جتنی ذمہ داریاں تھیں میں نے وہ ساری پوری کر دی، یہ بندے کی خوش فہمی ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کہ اپنے بیوی بچوں کو پیٹ بھر کر کھلا دینے، دیگر گھریلو ضروریات پوری کر دینے، بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کروا کر، موقع کی مناسبت سے ان کی شادی بیاہ کروا کر جو ہے نوکری وغیرہ کا اچھا انتظام کر دینے، اور رہنے کے لیے جو ہے ایک مناسب گھر فراہم کر دینے ہی کو گھر کا ذمہ دار، گھر کا سرپرست یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ساری ذمہ داری ادا کر لی، اور وہ سکون کا سانس لیتا ہے کہ جو جو چاہیے تھا میں نے اپنے بال بچوں کو وہ سب چیزیں فراہم کر دی، اب میں سکون میں ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ اور اس طرح وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو چکا ہوں، جبکہ یہ اس کی خوش فہمی ہے۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ جناب، جتنی چیزوں کی حاجت تھی وہ سب پوری کر چکا۔ یاد رکھیے، شرعی تقاضوں کے مطابق ذمہ داری ابھی تک پوری نہیں کی، اگر نہیں کی، جی ہاں، تو اس اعتبار سے گھر کا جو سرپرست ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کر چکا؟ یہ اس کی خوش فہمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے گھر والوں کے تعلق سے جو آیت کریمہ نازل کی ہے، اسی طرح ہمارے اکابرین کی جو تعلیمات ہے، اس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کیا آیات مبارکہ ہے، کیا تعلیمات ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو مکمل پورا سلسلہ
جی ہاں، پرسکون انداز میں توجہ سے دیکھنا ہوگا. جب آپ توجہ سے دیکھیں گے انشاءاللہ بہت کچھ باتیں آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی اور آپ خود کہیں گے کہ ہاں واقعی یہ بالکل درست بات ہے. میں نے ابھی تک اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اس زاویے سے، اس پوائنٹ آف ویو سے ابھی تک نہیں سوچا تھا. آئیے وہ کیا ذمہ داریاں ہیں جو ہر ایک پر لازم ہے، بالخصوص جو گھر کے سرپرست ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورۃ التحریم 28واں پارہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. ناظرین اکرام، اس آیت پاک میں اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کی صورت بیان کی گئی اور جہنم سے بچانے کی ترغیب بیان کی گئی کہ اپنی جانوں کو بچاؤ. اب اس کی صورت کیا ہے؟ یاد رکھیے، اس کی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرے، فرض و واجب کردہ عبادات کو بجا لائے اور گناہوں سے خود کو بچائے. تو یہ ہوگا اپنی جان کو اس آگ سے بچانا. یعنی جو اللہ پاک کے احکامات ہے اس کے مطابق جو زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے. جو کرنے کا حکم دیا گیا وہ کر رہا ہے، جس سے منع کیا گیا اس سے رک رہا ہے. تو یہ تو پہلے حصے کی بات ہوگی. اب گھر والوں کو بچانا ہے. جی ہاں ناظرین، کیونکہ آگے فرمایا گیا اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو. تو گھر والوں کو کس طریقے سے جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اس کی محفوظ صورت کیا ہے؟ تو اس کے لیے ان کی دینی تربیت کرنی ہوگی، انہیں علم دین و شرعی آداب سکھانے ہوں گے، اور اگر خود نہیں سکھا سکتا تو سکھانے کا انتظام کرنا ہوگا. انہیں نیکی کی دعوت دینی ہوگی، انہیں بھلائی کا حکم کرنا ہوگا، انہیں برائی سے منع کرنا ہوگا. جی ہاں ناظرین، اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر میں 16ویں پارے میں، سورہ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 132 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر قائم رہے. ہم تجھ سے روزی طلب نہیں کرتے بلکہ ہم تجھے رزق عطا کریں گے اور بہتر انجام پرہیزگاری کے لیے. کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر قائم رہے. ہم تجھ سے روزی نہیں طلب کرتے بلکہ ہم تجھے رزق عطا کریں گے اور بہتر انجام پرہیزگاری کے لیے ہے. اس آیت پاک کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ اس کی مخلوق یا خود اپنی ذات یا اپنے اہل کے رزق کا اس طرح ذمہ دار بننے کی کوشش کرے کہ حقوق الہی میں کوتاہی کا مرتکب ٹھہرے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اپنے قلب و دیگر اعضاء کو امور آخرت کے لیے فارغ رکھے اور اس انداز سے روزی کی فکر کرے کہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی آخرت کا بالکل نقصان نہ ہو. جی ہاں ناظرین، رزق کمانا ہے لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ حکم دیا ہے کہ اس طریقے سے رزق کمانا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ ہو، شریعت کے خلاف ورزی نہ ہو، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں روزی دیں گے، تو لہٰذا جب دینے والی ذات اسی کی ہے تو کیوں ہم اس کی نافرمانی کر کے روزی حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ کیوں شریعت کی حدود، شریعت کی باؤنڈری کو پھلانگتے ہوئے ہم اپنے طور پر سمجھے کہ یہی کروں گا تو ہی مال آئے گا، تو ہی ضروریات پوری ہوگی، تب ہی جو ہے وہ کام بنے گا؟ جی نہیں جناب، شریعت کے مطابق کرنے کی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم نہیں کرتے تو اس کے لیے سخت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ٹاپک بہت وسیع ہے۔ کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ جو ہے اہل خانہ کی، گھر والوں کی جو ہے ذمہ داری کے تعلق سے بالکل اپنے آپ کو فارغ سمجھتا کہ میں نے ان کی ساری ذمہ داری ادا کر دی، یہ خوش فہمی ہے۔ کیونکہ بہت سی ذمہ داری دنیاوی طور پر تو ہم نے پوری کر دی، لیکن آخرت کی میں جن کا جواب دینا ہے ہم کو، آخرت میں جن کی پرسش ہونی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس تعلق سے حکم ہے، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں جو ہماری رہنمائی کی ہے، اس تعلق سے اگر ہم نے غفلت برتی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے کہ جناب میں فارغ ہوں، میں نے سارے کام کر دیے، میں بالکل سکون میں ہوں، ٹینشن فری ہوں، تو یہ ناظرین خوش فہمی ہے۔ اس سے باہر آئیے کچھ احادیث عرض کرتا ہوں۔ اپنی اولاد کو ادب سکھانے کی گفتگو چل رہی ہے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ٹاپک بہت وسیع ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے 3 یا کم از کم 2 ایپیسوڈ میں اس کو لیا جائے، تاکہ مکمل بات ہمارے سمجھ میں آ سکے۔ تو ناظرین، اولاد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ان کی تربیت کے متعلق کئی احادیث مبارکہ میں اس کا بیان موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا 1 صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ صاع جو ہے ایک پیمانہ ہے، ایک پیمانہ یعنی کہ ناپ کی چیز، یعنی اتنا، جیسے 1 کلو 2 کلو، تو 1 صاع جو ہے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ کیا؟ اپنی اولاد کو ادب سکھانا۔ اسی طرح حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، مشکاہ شریف کی روایت ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بہتر کوئی عطیہ نہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایک باپ کے لیے، اس کی اولاد کے لیے اچھی تربیت سے بہتر کوئی عطیہ، کوئی گفٹ نہیں۔ ہم اپنی اولاد کو گفٹ دے رہے ہیں، بہت سے گفٹ دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، دل جوئی کی نیت سے، جائز طریقے سے، جائز کمائی سے دیجئے، جائز چیز دیجئے، لیکن یاد رکھیے اس کی اچھی تربیت، اس کو بہترین گفٹ، اس کو بہترین عطیہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کی تعظیم کرو اور اسے اچھا ادب سکھاؤ۔ جی ہاں ناظرین اکرام، ایک اور روایت سنیے، حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے بچے 7 سال کے ہو تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائے تو نہ پڑھنے پر مارو۔ ناظرین اکرام، کتنی قابل توجہ باتیں یہاں بیان ہو رہی ہے۔ جی ہاں، کہ اولاد کے تعلق سے ہم اگر صرف اور صرف اس کی کھانے پینے، اس کی پرورش، اس کے لباس، اس کی اسکولی تعلیم، اسی کا انتظام کر رہے ہیں، اور اگر دینی اعتبار سے ہم بے فکر ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی اولاد کے سارے حقوق ادا کر رہا ہوں، میں نے سب کچھ کر دیا، تو یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ قیامت کے دن اس سبب سے گرفت شدید کا اندیشہ ہے۔ تو لہٰذا
مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس پہلو پر غور کرے۔ حضرت مدائنی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اولاد کو ادب کا وارث بنانا مال کے وارث بنانے سے بہتر ہے۔ اولاد کو ادب کا وارث بنانا مال کے وارث بنانے سے بہتر ہے، کیونکہ ادب سے ان کو مال و جاہ اور لوگوں کی محبت حاصل ہوگی، اور یہ ان کے لیے دنیا و آخرت کی فلاح و کامرانی کو جمع کر دے گا، جبکہ مال بہت جلد فنا ہو جائے گا، اور اس کی بنا پر اولاد دنیا و آخرت دونوں سے محروم رہ جائے گی۔ جی ہاں ناظرین، تو اولاد کے لیے جہاں ہمیں پراپرٹی کی فکر ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ادب، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے اخلاقی سدھار، اس کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اور دینی اعتبار سے زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ ہم قیامت میں کسی طرح کی بھی آزمائش کا شکار نہ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حکمران ذمہ دار ہے، اس سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ جی ہاں، ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر والوں کے متعلق ہم سے سوال ہوگا۔ آگے فرمایا روایت میں، عورت خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پس تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، بخاری شریف کی روایت ابھی آپ نے سماعت کی کہ ہر ایک نگران ہے، تو جو جس لیول پر ہے وہ اس لیول پر اس بات پر غور کرے کہ مجھ سے پرسش ہونی ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ایک سرپرست اپنی اولاد کو اگر دیگر سہولتیں تو فراہم کر دے رہا ہے، لیکن اسی فراہم کردہ سہولتوں کو ہی اگر وہ کافی سمجھ رہا ہے کہ جناب میں نے اس کے کھانے کا اچھا انتظام کر دیا، اپنے بچوں کے لیے پہننے کا اچھا انتظام کر دیا، گھر کا انتظام کر دیا، دنیاوی اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو تعلیم دلوا دی، جاب لگوا دی، وقت آیا ان کا نکاح کر دیا، شادی کروا دیا، اب اور کیا کروں؟ یاد رکھیے، ذمہ داریوں کے بوجھ سے مکمل آزادی اسی وقت قرار پائے گی کہ آپ آزاد ہیں جب اپنے گھر والوں کو علم دین بھی سکھایا ہے، ان کی دینی تربیت بھی کی ہے، انہیں نیکی کا حکم بھی دیا ہے، انہیں برائیوں سے مکمل طور پر روکنے کی مخلصانہ کوشش بھی کی ہے۔ تب کہا جائے گا کہ ہاں جناب، ان کی ذمہ داری سے یہ فارغ ہو چکے۔ اب اگر کوئی سرپرست، کوئی ذمہ دار جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے، وہ یہ کہے کہ جناب میں کیسے اپنے گھر والوں کو دینی تعلیم دوں، کیونکہ میں تو خود ہی جو ہے ان باتوں سے نا واقف ہوں، میں نے خود ہی جو ہے وہ دین کا صحیح علم حاصل نہیں کیا، تو اب میں کیا کروں؟ تو ناظرین کرام، اس طریقے سے جو ہے بری ذمہ نہیں ہوا جا سکتا کہ بھائی مجھے نہیں آتا تو میں کیا کروں۔ ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے تربیت کا انتظام کریں، تاکہ وہ دین کو سمجھے، شریعت کو سمجھے، احکامات خداوندی کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ کیونکہ یاد رکھے، اگر ہم نہیں سکھائیں گے، اور ہماری ذمہ داری تھی کہ جو ہے ہم ان کو سکھائے، لیکن اس کے باوجود اگر نہیں سکھایا اور وہ گناہوں میں ملوث رہے، وہ بدکاریوں کی طرف اگر جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کا وبال ہمارے سر پر بھی آئے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے تعلق سے بالکل بھی یعنی اس طریقے کی بے فکری نہ رہے کہ میں نے سب کچھ کر دیا، بلکہ دین کے معاملے میں
ان کی اعمال کا احتساب کرتے رہے کہ وہ فرائض کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں، وہ واجبات کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں، اسی طرح وہ مہلکات سے بچ رہے ہیں یا نہیں، ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں یعنی گناہوں سے وہ بچ رہے ہیں یا نہیں، اس پر جو ہے وہ توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ ہر سرپرست کو یہ بات جاننی ہوگی، سمجھنی ہوگی کہ اگر میں نے اپنی کوشش پوری کر لی، میں نے بہت سمجھایا، لیکن اس کے باوجود گھر والے نہیں مانتے، تو اب اس کا تقاضا کیا ہے، شریعت اس پر کیا جو ہے وہ حکم لگاتی ہے؟ کیونکہ اگر اس نے اپنی کوشش پوری کر لی، سمجھایا بھی، سکھانے کی کوشش بھی کی، لیکن اگر گھر والے نہیں مانتے تو پھر اس کا وبال کس کے سر پر ہے؟ یہ ساری معلومات ناظرین ہونا ضروری ہے۔ تو ٹاپک چل رہا ہے ہمارا گھر کے سرپرست کا جو ہے ساری ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو جانے کی خوش فہمی۔ جی ہاں، کہ میں نے سب کچھ کر لیا ہے، یہ کس طرح خوش فہمی ہے، یہ ابھی آپ نے اس کو اب سماعت کر رہے ہیں۔ اب ناظرین آئیے، یعنی یہ علامت عرض کی، اب اس کے نقصانات کی طرف ہم چلتے کہ جناب اگر کوئی سرپرست باقی سب کام کر لیا اس نے، لیکن اگر گھر والوں کو، بال بچوں کو شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اگر اس نے تربیت نہیں کی تو کیا نقصان ہوگا؟ آئیے نقصان کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ان نقصانات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان اپنی اولاد و اہل خانہ کی تربیت سے یکسر غافل ہو جاتا ہے، اور یہ غفلت اس کے لیے بروز قیامت شدید ناراضگی رب کا سبب بھی بن سکتی ہے، کیونکہ ایسی صورت میں احکام قرآن و حدیث پر عمل کی سعادت سے روگردانی لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کا بلا عذر ترک یہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ خوش فہمی جو میں نے سب کچھ کیا ہے، اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ جناب دینی اعتبار سے تربیت نہیں کی، نماز روزے فرائض نہیں سکھائے، مال تو جو ہے ان کو دیا، لیکن مال کے حقوق ان کو نہیں بتائے کہ کب زکوٰۃ واجب ہوگی، کب صدقہ کرنا ہے، فطرے کی جو ہے وہ کیا مسائل ہے، قربانی کے کیا احکام ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں نہیں سکھائی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طریقے کی روش پر رہے اور کل بروز قیامت جو ہے سرپرست کی پکڑ ہو۔ تو لہٰذا ڈرنا چاہیے۔ حدیث رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو اطاعت بھی اللہ کی کرنا ہے اور اس کے رسول کی بھی کرنا ہے، اور نافرمانی سے اللہ کی بھی بچنا ہے اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس سے بڑے گناہ کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا کہ وہ اپنے گھر والوں سے بے خبر ہو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، کتنی ڈرانے والی روایت ابھی آپ نے سنی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس سے بڑے گناہ سے ملاقات نہیں کرتا، اس سے بڑے گناہ کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا، یعنی اس کا دنیا سے جانا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں اس کے پاس، کیا کہ وہ اپنے گھر والوں سے بے خبر ہو۔ تو ناظرین، یہ بال بچے، یہ فیملی، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، آپ ان کے لیے کوششیں کر رہے، دن رات محنت کر رہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ان کی خورد و نوش کا، کھانے پینے کا، لباس کا، دیگر انتظامات آپ کر رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی دینی تربیت بھی، ان کی اخلاقی تربیت بھی یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا اس جانب توجہ دیجئے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں سب کچھ کر چکا ہوں، تو یہ خوش فہمی ہے، اور اس خوش فہمی کے نقصانات ہم سن رہے ہیں۔ پہلا نقصان یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت گرفت کا اندیشہ ہے، پکڑ ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے بندہ ڈرے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے
بے شمار غم و آلام، جی ہاں، اس کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ اخلاقی تربیت نہیں کی، دینی تربیت نہیں کی، مال دیا، سب کچھ اچھا کیا بظاہر، اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جناب؟ اس کا نقصان یہ کہ دین سے دوری اور گناہوں کی کھلی آزادی مل جانے کے بعد اولاد کی جانب سے ادب اور فرما برداری کی توقع اب یہ فضول رہ جاتی، کیونکہ مال آ گیا، پیسہ آ گیا، اب تربیت نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تو اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار بڑھاپے میں ماں باپ کی دل شکنی کی جاتی ہے، ماں باپ کو یوں کہیے کہ نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے، ارے یہ ماں باپ ہی نے سب کچھ کیا، لیکن چونکہ ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی، ماں باپ کا مقام ہی ان کو بتایا نہیں گیا، ماں باپ کا ادب ہی ان کو سکھایا نہیں گیا، تو لہٰذا وہ اس رویے کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے، والدین کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے کہ ماں باپ کے لیے وہ صدمے کا وقت ہوتا ہے کہ بار بار گویا ان کا دل چھلنی ہو رہا ہوتا ہے کہ کاش ہم اپنی اولاد کو دنیا کے ساتھ ساتھ کچھ دین بھی سکھاتے۔ ناظرین، یہ نقصان ہے اپنی اولاد کی جو ہے وہ دینی تربیت نہ کرنے کا۔ یاد رکھیے کہ بسا اوقات بے راہ روی کی راہ دکھائی گئی اولاد بری عادتوں مثلا چوری، نشہ، زنا وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پورے خاندان و محلے میں بدنامی کے علاوہ کبھی نہ ختم ہونے والا رنج و غم بھی جو ہے وہ گلے میں آ جاتا ہے کہ جو چونکہ اخلاقی تربیت نہیں کی، دینی تربیت نہیں کی، پیسہ بہت ہے، اب اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے، برے دوستوں کی صحبت مل گئی، جو ہے نشے کی طرف بندہ چلا گیا، بری صحبت میں چلے گیا، معاذ اللہ غلط اڈوں کی طرف چلا گیا، تو اب یہ نقصان معاشرے میں جو ہے وہ بے عزتی، سماج میں بے عزتی، خاندان میں بے عزتی، تو اس میں سرپرست غور کرے کہ یہ نقصان کیوں اٹھانا پڑتا ہے؟ یہ نقصان اس لیے اٹھانا پڑتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اگر دینی تعلیم کی ہوتی تو اس نقصان سے بچ جاتا۔ اسی طرح بہت محنت سے آپ نے پیسہ کمایا، آپ نے خون پسینہ ایک کیا، مثال دی جاتی ہے، جی ہاں جناب، اپنے دن کا چین، رات کی نیند سب قربان کیا اور بنا لیا جو بنانا تھا، اب اولاد کے ہاتھوں میں ہے، اولاد کو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، ان کو جو ہے شریعت کے مسائل پتہ نہیں ہوتے، تو لہٰذا وہ بے دریغ اس کا خرچ کر رہی ہوتی ہے، دیکھ کر کمانے والے کا دل جل رہا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح فضول خرچی میں میرا کمایا ہوا مال ڈال رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کی دینی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو 10 روپے کی چیز ہوتی ہے، یوں کہیے کہ وہ 20 روپے میں یعنی ڈبل میں وہ خرید کر رقم ضائع کر رہے ہوتے، فضول خرچ کر رہے ہوتے، لہٰذا جس کی حاجت نہیں ہے اس میں مطلب جو یوں کہیے کہ ایک پلیٹ میں کھانے میں پیٹ بھر جائے گا، لیکن 2 پلیٹ بنا کر کے ایک پلیٹ کھا کر وہ بھی ادھوری کھا کر باقی کا کھانا ضائع کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح مال کا بیجا استعمال، اس کا بھی غم بندے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ نقصانات ہے کہ جو اولاد کی دینی تربیت نہ کرنے کے سبب سرپرست کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ ایک اور نقصان کی طرف توجہ دلاتا ہوں ناظرین۔ پہلا نقصان عرض کیا یہ کہ جو ہے اللہ و رسول کی بارگاہ میں قیامت میں سخت پکڑ کا اندیشہ ہے۔ دوسرا نقصان یہ عرض کیا کہ دنیا میں بھی ایسے غم جو ہے وہ گلے میں آ جاتے ہیں، ایسے غم جو ہے وہ گلے لگ جاتے ہیں کہ جس کا صدمہ بہت ہوتا ہے، جیسے اولاد بگڑ گئی، چوری کی عادی بن گئی، معاذ اللہ ڈکیت بن گیا، معاذ اللہ جو ہے وہ نشے کا عادی بن گیا، تو اب یہ اولاد یہ والدین کے لیے عمر بھر کا صدمہ۔ اسی طرح جو ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر دینی اعتبار سے تربیت نہیں کی ہے تو جب وقت آخر آتا ہے، جی ہاں، بندے کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، تو یہ دین سے دور اولاد کفن دفن کے سلسلے میں دوسروں کی محتاج نظر آتی ہے۔ لہٰذا چاہیے، یہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو قرابت دار ہے، جو بالکل میت کے جو ہے بالکل قریبی ہے، ولی ہے، وہ اگر استطاعت رکھتے تو وہ یہ سارے کام انجام دے، کیونکہ وہ بہت زیادہ نرمی سے کریں گے۔ اگر بیٹا اپنے باپ کو غسل دے گا تو روتے ہوئے دے گا، ایسے انداز سے دے گا، اس کو باپ کی شفقتیں یاد آئے گی، لیکن اگر باپ
کو غسل دینے کا اس کو طریقہ ہی نہیں آتا ہوگا تو وہ دوسروں کا محتاج ہوگا۔ تو یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو شدید غم ہو رہا ہوتا ہے کہ کاش میں اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینی اعتبار سے کرتا، حسرت ہوتی ہے کہ کاش میری اولاد بھی میرے ساتھ یہ معاملات کرتی۔ یا جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ناظرین چونکہ اولاد کی دینی تربیت نہیں ہوتی تو وہ یوں کہیے کہ ایصال ثواب کے معاملے میں بھی بالکل غفلت کا شکار رہتی ہے۔ 2-4 دن 8 دن کچھ کر لیا، اس کے بعد سب اپنی دنیا میں مست نظر آتے ہیں۔ وہ باپ جس نے خون پسینہ ایک کر کے اتنا کچھ بنا کر کے دیا، اب اس کے جانے کے بعد اس کے لیے کوئی 4 قل پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ یعنی یوں کہیے کہ ایصال ثواب کا جو ہے وہ مرنے والا منتظر ہوتا ہے، میت منتظر ہوتی ہے کہ کاش کوئی ایصال ثواب کرے، لیکن اولاد کی چونکہ وہ حساب سے تربیت نہیں کی جناب، تو وہ اپنے کاموں میں مگن، اپنے جو ہے وہ معاملات میں ملوث، اپنے معاملات میں ہی جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور گویا جانے والے کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ 3 نقصانات ناظرین آج کے ایپیسوڈ میں نے عرض کیے۔ انشاءاللہ کل بھی اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ جی ہاں، سرپرست کا گھریلو ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو جانے کی خوش فہمی میں مبتلا ہونا کہ میں نے سب کچھ کر دیا ہے۔ اس کے جو ہے اس کی کچھ علامتیں عرض کی، احادیث مبارکہ بھی ہم نے سنی، آیات قرآنی بھی سنی، اور اس کے بعد جو ہے کچھ نقصانات، 3 نقصانات ابھی تک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ کل مزید اس کے نقصانات ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور اس سے بچانے کی تدابیر کیا ہے اس پر بھی کلام ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ کل بھی رات 11 بجے ایپیسوڈ ہماری خوش فہمی ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ الکریم میرا حسن ظن ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں دنیا و آخرت کی تیاری ایسے انداز سے کرنے کی توفیق دے کہ ہم بھی جہنم کی آگ سے بچے اور ہمارے اہل و عیال بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں